अगर आपने ये वाली वीडियो नहीं देखी तो समझ लें कुछ भी नहीं देखा। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। तो भाई आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड दिल को सुकून देने वाली हो रही है, क्योंकि आज हम लोग रिएक्शन देने जा रहे हैं कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा अपनी ज़ुबानी अल्लाह पाक की कुदरत के बारे में फरमाते हैं। यकीन करें वीडियो को देखकर दिली सुकून मिल जाता है और हम लोग बोलते हैं कि ऐसी वीडियो 1000 देखें। रिएक्शन देने जा रहे हैं, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग शुरू से लेकर एंड तक वीडियो देखेंगे। अगर आप लोग शुरू से लेकर एंड तक वीडियो नहीं देखेंगे तो अपना ही नुकसान करोगे, क्यों? क्योंकि अल्लाह पाक की कुदरत को आप लोग नहीं देख पाओगे। तो उम्मीद यही करता हूं कि आप लोग वीडियो एंड तक देखोगे, लेकिन उससे पहले आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को साथ साथ दबा दें। तो चलो फिर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो का क्रेडिट आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर चेकआउट कर देना। हुवल्लज़ी युसय्यिरुकुम फिल बर्रि वल बहर। वही है जो तुम्हें सैर करवाता है खुश्कियों में भी और समुद्रों में भी। ज़ाहिर है कि ये अल्लाह ताला का एक फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर है कि आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं। अगर अल्लाह ताला घोड़ों को, खच्चरों को, गधों को, जानवरों को, ऊंटों को मुसख्खर ना करता इंसान के लिए कि एक छोटा सा बच्चा भी आप देखें, इतना बड़ा ऊंट है, उसकी नकेल उसने पकड़ी होती है, वो पीछे चल रहा होता है। बच्चा क्या, बच्चे का अब्बा भी शायद कोई नहीं उसके मुकाबले पे, लेकिन अल्लाह ने मुसख्खर कर दिया। ओबीडियंसी है उनके अंदर, घोड़ों में ओबीडियंसी है, तो ये अल्लाह ने मुसख्खर किए हैं। फिर उनको अल्लाह ताला ने ताकत दी है कि वो अपना बोझ उठा के आपको भी उठा के चल सकते हैं। फिर रेगिस्तानी सफर में ऊंट 1 महीने तक बगैर पानी पिए भी चल सकता है, इतनी अल्लाह ताला ने उसे ताकत दी है। तो ये अल्लाह ही सैर करवा रहा है ना खुश्कियों में। इसी तरीके से अगर फोर्स ऑफ बॉयंसी, कुव्वत उछाल जो पानी के अंदर मौजूद है वो ना हो तो बहरी जहाज तो नहीं चल सकते। बहरी जहाज क्यों तैर रहे हैं समुद्र के ऊपर? कि समुद्र के पानी ने उस वजन को उठाया हुआ है और लाखों टन वजन के, हजारों नहीं सरकार, लाखों टन वजन के भी बहरी जहाज मौजूद है। एक सुई तो डूब जाती है, बहरी जहाज नहीं डूबता। जाहिर है कि उसको डिजाइन किया जाता है इस एतबार से कि उसका सरफेस एरिया इतना हो कि पानी जो है वो उसको उठा सके। अगर वो सरफेस एरिया कम कर देंगे तो वो भी डूब जाएगा। तो ये अल्लाह ताला ही सैर करवा रहा है, और यही कुव्वत उछाल अल्लाह ताला ने हवा में भी रखी है, जिसकी वजह से आपके हवाई जहाज उड़ते हैं। अगर वो खत्म हो जाए तो हवाई जहाज धड़म से नीचे गिर पड़े। और एयर पॉकेट्स आती हैं। चाइना ट्रैवलिंग के दौरान भी 1-2 दफा ऐसी एयर पॉकेट्स आई, ये मुझे खुद तजुर्बा हुआ है इस हवाले से। वो जहाज जो है वो सैकड़ों फीट एकदम नीचे आ जाता है। एयर पॉकेट्स के अंदर उतने एरिया में एयर की डेंसिटी बहुत कम हो जाती है, तो पर तो उठाएंगे ना जब एयर की डेंसिटी होगी, जहां बिल्कुल एयर हल्की हो जाए तो फिर तो नीचे ही आना है चीज ने। इसलिए वो पहले ही ऐलान कर देते कि आप सीट बेल्ट बांध लें, वरना अब जहाज इस तरह जा रहा है, अचानक एयर ऐसे एरिया में गुजरा है कि जहां एयर ही नीचे को नहीं है, तो आप समझ लें आपने टायर ही निकालनी है। जमीन पे चलने वाली गाड़ी के टायर ही निकाल लें तो धड़ाम से नीचे ही गिरेगी ना, और वो तो बुलंदी से नीचे। तो जहाज अचानक एकदम, वहां आपको वो रीडिंग में भी नजर आता है, एकदम नीचे आता है जहाज। और अगर वो ज्यादा देर ऐसा हो फिर कांपना भी शुरू कर देता है, और बाज़ का इतनी शिद्दत से कांपता है कि लगता है कि अभी इसके पर भी टूट जाएंगे। और खुदा न खास्ता आप अगर मेरी तरह नेशनल ज्योग्राफिक पे एयर क्रैश इन्वेस्टिगेशन देखते हैं तो आपको सारे प्रोग्राम नजर आना शुरू हो जाते हैं कि यार ऐसे गया और काम। तो ये अल्लाह ताला उड़ा रहा है। अगर फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर सपोर्ट ना करें तो आप ना जमीन के ऊपर ट्रैवलिंग कर सकते हैं, इवन ग्रेविटी खत्म हो जाए आप जमीन पे चल नहीं सकते, या ग्रेविटी की जो फोर्स है उसमें तब्दीली आ जाए तो आप स्मूथली नहीं चल सकते। जमीन और आपकी गाड़ी या आपके पांव के दरमियान जो फ्रिक्शन है वो ना हो तो गाड़ियां नहीं चल सकती। ये आप देखते हैं जहां पे स्नोफॉल हुई होती है, जैसे पौडरी और नशेई लोग एक दूसरे से आगे टकराते हैं ना, देखा गाड़ियां कैसे टकरा रही होती हैं एक उधर जाके, वो हल्की सी स्पीड पे भी। क्यों? वहां वो बर्फ के ऊपर चल रही है ना, बर्फ और टायर के दरमियान फ्रिक्शन
بہت کم ہو جاتی ہے تو وہ کنٹرول ہی نہیں رہتا گاڑی کے اوپر. وہ گاڑی نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ اس نے اب اس طرف مڑنا ہے یا ادھر. آپ بے شک اس کا سٹیئرنگ سامنے بھی رکھیں, وہ کسی طرف بھی جھوم جائے گی. اس لیے پھر وہ برف والے ایریا میں اس کے اوپر زنجیر لپیٹی جاتی ہے تاکہ زیادہ ریزسٹنس آئے اس کے اور برف کے درمیان, وہ چل سکے. تو یہ اللہ تعالیٰ ہے سیر کروا رہا ہے. یہ نہ سمجھیے گا کہ جہاز جو ہے وہ اڑ رہا ہے انجن کی وجہ سے, یا بحری جہاز جو ہے وہ انجن کی وجہ سے چل رہے ہیں, یا گاڑیاں انجن کی وجہ سے چل رہی ہیں. نہیں, جب تک فزیکل فینومینا آف نیچر ساتھ سپورٹ نہ کرے, سائنس کی ایک انوینشن بھی پاسبل نہیں. مجھے بتائیں, پیٹرول کو آگ لگانے سے پیٹرول کی انرجی نہ نکلے, یا کبھی نکل آئے کبھی نہ نکلے, تو کیا دنیا کی کوئی گاڑی پیٹرول پہ چل سکتی ہے؟ یعنی اگر پیٹرول یہ ڈیسائیڈ کرے کہ ہاں آج میں نے اس میں سے آگ نکالنی ہے اور آج نہیں نکالنی, تو آپ پلان کر کے بیٹھے رہیں. وہ ہر دفعہ آگ نکالے گا, اتنا اوبیڈینٹ ہے پیٹرول. تو ہر دفعہ آپ انجن اپنا سٹارٹ کر سکتے ہیں. ورنہ اگر یہ وہ ڈیسائیڈ کرے کہ اس دفعہ میں نے آگ دینی ہے اس دفعہ نہیں دینی, تو آپ دنیا کا کوئی کام نہیں کر سکتے. کوئی انوینشن بھی نہیں ہونی تھی. انوینشن کی بنیاد ہی اس بیس کے اوپر ہے کہ آپ بار بار اپنے معاملات کو ریپیٹ کریں گے, وہ اسی طریقے سے چلیں گے. آج تک آپ نے سنا ہے کہ ایک کسائی نے چھری تیز کی ہوئی ہو اور وہ جانور کی گردن پہ رکھے اور چھری آگے سے چلنے سے انکار کر دے؟ نہیں. یہ تو ہو سکتا ہے وہ اتنی تیز نہ ہو اور چلنے میں مشکل کرے, لیکن جب تیز ہو یہ ہو ہی نہیں سکتا نہ چلے, ورنہ تو یہ سائنس پاسبل ہی نہیں ہے نا. وہ ہر دفعہ چلے گی. اس طرح جو ٹوکا رکھا ہوا ہے, علماء والا ٹوکا نہیں, یہ جو کسائیوں والا ٹوکا, وہ انہوں نے تیز کیا ہوتا ہے. وہ جتنی دفعہ مارتے ہیں گوشت کے اوپر, گوشت دو ٹکڑے ہوتا ہے. کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ وہ ٹوکا مارے اور وہ اسے دو ٹکڑے نہ کرے, یا اس کو وہ اس طریقے سے کاٹے نہ, ورنہ تو ٹوکا بنانا ہی نہیں تھا سائنٹسٹ نے. یا ہر ٹوکے کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ 1000 دفعہ چلائیں گے تو انشاءاللہ ایک دفعہ کٹنے کی امید ہے, کیونکہ وہ تو ٹوکے نے ڈیسائیڈ کرنا تھا. سائنس اس لیے پاسبل ہے کہ آپ ایک تجربے کو بار بار ریپیٹ کریں گے, بار بار وہی رزلٹ نکلے گا. کبھی بھی وہ نافرمانی نہیں کرے گا سسٹم. یہ وہ چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے زمین و آسمان کو مسخر کر دیا ہے تمہارے لیے. یہ ہمیشہ ہوگا کہ جب بادل پانی اٹھا کے آئیں گے, آپس میں ٹکرائیں گے تو بارش ہوگی. یہ اللہ نے فزیکل فینومینا آف نیچر رکھ دیا. اور یہ اللہ نے فزیکل فینومینا آف نیچر رکھ دیا ہے کہ زمین میں آپ جب بیج بوئیں گے, اس پہ پانی ڈالیں گے تو کھیتی نکلنی ہے. اگر مجھے بتائیں کھیتی خود ڈیسائیڈ کرے نکلنے کے اعتبار سے, سب کچھ آپ نے ڈالا اور کھیتی نہیں نکل رہی, تو پھر کبھی بھی کوئی کسان محنت نہ کرتا. وہ کہتا یار پچھلی بار بھی کسی نکلے تھے, کچھ بھی نہیں, چھوڑو دفع کرو. دنیا کا نظام چل ہی نہیں سکتا. اس لیے اللہ تعالیٰ اسے اپنی طرف منسوب کرتا ہے کہ ہم ہیں جو تمہیں خشکیوں میں, سمندروں میں, اور اب ایڈ کر لیں ہواؤں میں بھی لے کے پھرتے ہیں. حتی اذا کنتم فی الفلک, یہاں تک کہ جب تم سوار ہوتے ہو کشتی کے اندر, وجرین بہم, اور وہ چلنے لگتی ہے اپنے مسافروں کو لے کر, بریح طیبات, ہوا کو اپنے موافق پاتے ہوئے. یعنی اگلے زمانوں میں آپ کو پتا ہے انجن تو نہیں تھے, تو بادبان والے بڑے بڑے جہاز ہوتے تھے جن کے اوپر ایسے بادبان لگے ہوتے تھے کہ جو ہوا کو روکتے تھے اور اس کو ایڈجسٹ کر کے ہوا کے زور کے اوپر وہ کشتیاں چلتی تھیں. وہ آج بھی کبھی کبھار آپ کو اولمپکس میں مقابلے دکھاتے ہیں. وہ سمندر میں چونکہ ہوائیں, اچھا یہ دیکھیں اللہ نے ہوائیں سمندر میں رکھی ہوئی ہیں. سمندر میں اگر ہوا نہ چلے, بس جو گیا پھر وہ گیا, کیونکہ خشکی تو بہت کم ہے. آلموسٹ 2/3 تو سمندر ہے. پھر آپ کنارے پہ لگ بیٹھے. یہ ہو گئی نہیں کہ سمندر میں ہوائیں نہ چلیں, ورنہ تو یہ نظام ہی پاسبل نہ ہوتا اس زمانے میں جب کہ انجن نہیں تھے. آج کل تو آپ چلے کہہ سکتے ہیں انجن آ گئے. وَفَرِحُوا بِهَا, اور مسافر بڑے مسرور ہوتے ہیں, خوش ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے اب ہم سفر کر رہے ہیں, بڑی آسانی سے حالات موافق ہے. جاءتها ریح عاصف, کہ اچانک تیز ہوا چل پڑتی ہے. یہ ہوا بھی اس وقت تک کمفرٹیبل ہے جب تک کہ اس رفتار پہ رہے. اگر زیادہ ہوگی تو چیخیں چھڑا دے گی. ایون آپ یہ ونڈ ملز دیکھتے ہیں جو بجلی بنانے کے لیے یوز ہوتی ہیں, ونڈ ملز, ہوا سے جو وہ گھومتی ہیں اور بجلی بنائی جاتی ہے. جب ہوا بہت زیادہ تیز ہو جائے نا
تو ان کے پر بھی ٹوٹ جاتے ہیں. ایک خاص حد تک ہی اس کو مینج کیا جا سکتا ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی نعمت بھی زحمت بن جاتی ہے اگر اللہ تعالیٰ اسے ایک خاص رفتار سے زیادہ کرتے. اس کا مطلب ہے ایک خاص رفتار سے کم ہو تب بھی نعمت نہیں, خاص رفتار سے زیادہ ہو تب بھی نعمت نہیں ہے. کتنا انسان مجبور ہے. ہماری اس ایٹماسفیئر کے اندر آکسیجن نائٹروجن کی جو ریشو پروپورشن ہے, یہ اگر کم زیادہ ہو جائے تو ہم سانس بھی نہیں لے سکتے. زیادہ ہو تب بھی نہیں لے سکتے, کم ہو تب بھی نہیں لے سکتے. انسان کتنا مجبور ہے. اچانک ہوا چل پڑتی ہے, وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ, اور ہوا کے چلنے کی وجہ سے ہر طرف سے بڑی بڑی موجیں آ جاتی ہیں, گھیر لیتی ہیں اس پورے سسٹم کو. اچھا, وہ جب ہوا سمندر میں تیز رفتاری سے چلتی ہے نا تو وہ اپنے ساتھ پانی کو چلاتی ہے. زمین میں کیا ہوتا ہے, ریگستان کو چلاتی ہے. پورے ریگستان کے پہاڑ شفٹ ہو جاتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ, پورے ریت کے ٹیلے شفٹ ہو جاتے ہیں, مٹی کے طوفان آتے ہیں, اور امریکہ میں تو آپ پتہ ہے ٹورنیڈوز چلتے ہیں, پوری آبادیاں ختم کر دیتے ہیں. وہ جو مکان ان کی لپیٹ میں آتا ہے, وہ زیادہ تر تو مکان وہ لکڑی کے بنے ہوتے ہیں, وہ ایسے لپیٹ کے تو پرے پھینکتے ہیں. اب یہی ہوا جب سمندر میں چلے گی تو سمندر کے پانی کو چلائے گی, اتنے بڑے بھنور بنیں گے, ان کے اندر پھر کشتیاں پھنس کے ڈوب جاتی ہیں اور بڑی بڑی موجیں آ کے ہر طرف سے گھیر لیتی ہیں. وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ, اور بس پھر اب مسافر خیال کرتے ہیں, لو جی مارے گئے, گر گئے اس کے اندر. دعوا اللہ مخلصین لہ الدین, تو اس لمحے میں وہ پکارتے ہیں اللہ تعالیٰ کو خالصتاً, اپنے دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے ایک اللہ کو پکارتے ہیں. کون؟ مشرک بھی. اس وقت لات منات عزا یہ سارے بت بھی ان سے جاتے رہتے ہیں, اکیلے اللہ کو پکارتے ہیں. اور کیا کہتے ہیں؟ لَإِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَذِهِ, کہ اگر تو نے ہمیں بچا لیا اس مصیبت سے, اس طوفان سے, لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ, تو ہم یقیناً تیرے شکر گزار بندے بن جائیں گے. بس ایک چانس اللہ تعالیٰ دے دے. اور وہاں پہ دوسری ہستیاں ان سے جاتی رہتی ہیں, وہ آگے ذکر آ جائے گا, یا اللہ ایک دفعہ ہمیں بچا لے, ہم تیرے شکر گزار بندے بنیں گے. شکر گزاری کیا ہے کہ ایک اللہ کے ماننے والے بن جاؤ. توحید سے بڑی کوئی شکر گزاری نہیں ہے کہ اس اللہ کو ہی اپنا معبود مانو, اسی کو مشکل کشا حاجت روا مانو جس نے تمہیں یہ ساری نعمتیں دی ہیں, اور جب مصیبت میں گھرتے ہو اسے پکارتے ہو تو وہی مصیبت دور کرتا ہے اور کوئی نہیں دور کر سکتا.